Assalamu alaikum, Science Grade 8. Today's topic is Conservation of Resources, given on page number 55. کنزرویشن آف ریسورسز کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو انرجی ریسورسز ہیں ان کو کنزرو کرنا ہے، ان کو بچانا ہے۔ اب ہم نے کیوں بچانے کی بات کی ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو ہمارے انرجی ریسورسز ہیں جیسے آئل، پیٹرولیم، گیس، یہ سب بہت ہی لمیٹڈ اماؤنٹ میں پریزنٹ ہے اور مین از کانسٹنٹلی یوزنگ دیم انوائزلی۔ تو اگر ہم ان کو اسی طرح یوز کرتے رہیں گے تو ون ڈے دیر ول بی نو مور ریسورسز۔ تو کیا ہوگا کہ ہمیں پھر ہمارے پاس کوئی ایسا انرجی ریسورس نہیں ہوگا جن کو ہم یوز کر کے اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکیں۔ تو ان ریسورسز کو بچانے کے لیے بہت سی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بنائی جاتی ہیں، طریقے بنائے جاتے ہیں جن سے ہم ان چیزوں کو سیو کر سکیں، اپنے ریسورسز کو کنزرو کر سکیں، بچا سکیں۔ ان میں سے پہلی اسٹریٹجی ہے 3R اسٹریٹجی، دیٹ از ریڈیوس، ری یوز اور ریسائیکل۔ پہلی جو ہے وہ ریڈیوس ہے۔ ریڈیوس مینس کہ آپ نے اپنے جو نان بایو ڈیگریڈیبل آبجیکٹس ہیں جو ڈیگریڈ نہیں ہو سکتے، ڈیکمپوز نہیں ہو سکتے، ان کو آپ نے ان کا یوز کم سے کم کرنا ہے۔ جیسے پلاسٹک ہو گیا، گلاس ہو گیا، ان کا استعمال کم کریں گے تو آپ کی پولوشن بھی کم بنے گی۔ سیکنڈ از ری یوز۔ ری یوز کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے نان بایو ڈیگریڈیبل آبجیکٹس کو پھینکنے کی بجائے کوشش کریں گے ان کو دوبارہ سے استعمال کر لیا جائے۔ تھرڈ از ریسائکلنگ۔ ریسائکلنگ مینس کہ آپ کے جو ویسٹ آبجیکٹس ہیں جو نان بایو ڈیگریڈیبل آبجیکٹ سے بنے ہوتے ہیں، پلاسٹک، میٹل، گلاس، آپ ان سب کو دوبارہ سے استعمال کریں۔ جیسے ان کو کلیکٹ کر کے، کلین کر کے میلٹ کیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ نئے آبجیکٹس میں مولڈ کر کے دوبارہ یوز کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 3R اسٹریٹجی کو یوز کر کے کافی حد تک ہم اپنے انرجی ریسورسز کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو پروڈکٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لیے آپ کے یہ انرجی ریسورسز یوز ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کو دوبارہ یوز کریں گے، ری یوز کریں گے تو ہم کافی حد تک بچا پائیں گے اپنے ریسورسز کو۔ سیکنڈ ٹاپک از سیونگ دی ارتھ۔ سیونگ دی ارتھ کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے ہماری زمین جو ہے دیٹ از دی اونلی پلانٹ ویئر لائف از پاسبل، ہم جہاں پہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو کانسٹنٹلی پلوٹ کرتے رہیں گے تو ہماری لائف پاسبل نہیں رہے گی۔ تو ہم نے اس کو صاف رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے پہلا کیا ہے کہ آپ کی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہونی چاہیے۔ سالڈ ویسٹ کیا ہوتے ہیں؟ جو آپ کے ہوم ٹریش ہے، اسٹائروفوم، سیویج، سلج، ایگریکلچرل ویسٹ، پلاسٹک ہیں، گلاس آئٹمس ہیں، یہ سارے سالڈ ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ ان کو زمین پہ ایسے ہی ڈمپ کر دیں، پھینک دیں، تو کیا ہوگا کہ یہ یا ان کو جلا دیں تو آپ کی پولوشن میں اضافہ ہوگا۔ تو ان کو پھینکنے کی بجائے، ڈمپ کرنے کی بجائے اوپن پلیسز پہ ان کو پراپرلی مینیج کرنا چاہیے۔ لینڈ فلز کے لیے بنائی جاتی ہیں، انسنریشنز بنائی جاتی ہیں، اور ریسائکلنگ ایسے میتھڈ ہے جن میں ہم سالڈ ویسٹ کو ہم اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ سو پہلا آپ کا جو ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ طریقہ ہے دیٹ از لینڈ فل۔ لینڈ فل وہ طریقہ ہے جس میں زمین میں ایسے بنائے جاتے ہیں، گڑھے بنائے جاتے ہیں جہاں پہ سالڈ ویسٹ کو بری کیا جاتا ہے، اور یہ انیکسپینسو طریقہ ہے اور اس کو ہم ویسٹ مٹیریل کو ڈسپوز آف ایزیلی کر سکتے ہیں۔ انسنریشن میں بہت زیادہ ہائی ٹیمپریچر پر، ایکسٹریملی ہائی ٹیمپریچر پر آپ کے جو سالڈ ویسٹ ہے ان کو برن کر دیا جاتا ہے۔ ریسائکلنگ میں جیسے پہلے پیچھے بات ہو چکی ہے کہ پولیتھین بیگز ہیں، جیسے پلاسٹک باٹلز ہیں، گلاس پیسز ہیں، میٹلز کی چیزیں ہیں، ان کو آپ دوبارہ کلین کر کے کلیکٹ کر کے میلٹ کیا جاتا ہے، ان سے دوبارہ نئی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم زمین کو اس طرح بچا سکتے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ انوائرمنٹل کمپینس چلاتے رہیں ٹائم ٹو ٹائم، تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو اور ہر انڈیویجول جو ہے وہ انڈیویجول لیول پہ اپنی رسپانسبلٹی کو دیکھے اور اپنے انوائرمنٹ کو صاف رکھنے کی کوشش کرے۔ جیسے اس کی ریسنٹ ایگزامپل یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی پلاسٹک بیگز کے خلاف کے اگینسٹ کافی کمپینس چلی تھیں، اور بہت زیادہ تو نہیں لیکن سم ہاؤ ان کا یوز جو ہے وہ اب ڈسکریج کیا گیا ہے اور لوگوں نے پلاسٹک بیگز کو یوز کرنا کم کر دیا ہے۔ سو یہ اس طرح کی انوائرمنٹل کمپلین ضروری ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس بنائی جا سکے۔ نیکسٹ ہے رسپانسبلٹی فار آل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب انوائرمنٹ کو کلین کرنا کسی ایک ادارے کی، ڈپارٹمنٹ کی یا ہماری گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے
ایچ ون آف us ہیز سم رسپانسبلٹی ٹو کیپ آور انوائرمنٹ کلین. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ پہلا تو یہ ہے کہ ہم جو ہمارا اپنے گھر کا ٹریش ہے اور جو سالڈ ویسٹ ہے ان کو ہم باہر ایسی اوپن جگہوں پر نہ پھینکیں. اس کے علاوہ ہم پرسنل کارس کو یوز نہ کریں بلکہ پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کریں. جب لوگ زیادہ پرسنل کارس کو یوز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی زیادہ فیول کنزیوم ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو فیکٹریز ہیں وہ آپ کی ہونی چاہیے پاپولیٹڈ ایریا جہاں پہ آبادی ہوتی ہے وہاں سے دور ہو تاکہ ان کو لوگ افیکٹ نہ ہو، ان کی ہیلتھ افیکٹ نہ ہو. اس کے علاوہ ایسیڈک انڈسٹریل گیسز جو ہیں ان کو ایئر میں ریلیز کرنے سے پہلے نیوٹرلائز کرنا چاہیے تاکہ وہ ایئر میں جا کے ایسیڈک رین کاز نہ کریں. ہمارے جو وہیکلس یعنی گاڑیوں کے انجنز ہیں دے شوڈ بی پراپرلی ٹیونڈ تاکہ وہ اسموک کاز نہ کریں. CFC پروڈکٹس فری پروڈکٹس یوز ہونے چاہیے کیونکہ یہ دے کاز ڈیمیج ٹو اوزون لیئر. اس کے علاوہ 3 آرٹ اسٹریٹجی آپ کو بہت زیادہ اپنانی چاہیے، بہت زیادہ ٹریز گرو کروانی چاہیے جس کی وجہ سے وہ ایئر پولوشن میں کافی کمی آ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ڈیفارسٹریشن یعنی کہ جنگلات کا کٹاؤ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کا یہ چیپٹر اگر کمپلیٹ، نیکسٹ چیپٹر نمبر 5 ہم اسٹارٹ کریں گے.